5 قسم کی عورتیں مردوں سے پہلے پہلے جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ایک فضیلت یہ بھی رکھی ہے کہ وہ مردوں سے پہلے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کا مرتبہ بلند ہے، ہرگز نہیں۔ مرد حاکم، عورت محکوم ہے۔ اب عورت جنت میں داخل اس لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ مردوں سے پہلے پہلے عورت کو جنت میں داخل اس لیے فرمائے گا کیونکہ یہ جو عورت ہے یہ دنیا میں 5 کام ایسے کرتی ہیں، 5 قربانیاں ایسی دیتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ 5 کام ہیں جو مرد نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان 5 کاموں کی بدولت، 5 فضیلتوں کی بدولت، ان 5 خدمات کی بدولت عورتیں مردوں سے پہلے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ اب وہ 5 خدمات کون کون سی، وہ 5 فضیلتیں کون سی، وہ بتانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جب عورتیں جنت کے اندر قدم رکھیں گی نا، جنت کا حسن دیکھیں گی، جنت کا جمال دیکھیں گی، تو وہ خواہشات، وہ شوق جو دنیا میں اللہ رسول کی رضا کے لیے عورتوں نے مٹی میں دفن کر دی، وہ شوق جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رسول کی رضا کے لیے مٹی میں دفن کر دیے کہ یہ شوق ہم نے دنیا میں پورے نہیں کرنے، جنت میں جا کر اللہ ہمارے شوق پورے کرے گا۔ اب وہ شوق پورے کرنے کا وقت آ گیا۔ جب جنت میں داخل ہوں گی پھر بیگم صاحبہ کو کپڑے بدلنے کی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بس دل میں تصور کرے گی کہ میں اس طرح کا لباس پہنوں، اس طرح کا ڈیزائن ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا چوڑا ہو، اتنا کھلا ہو، اتنا خوبصورت لگے، بس وہ تصور کرتی چلی جائے گی، اس خوبصورت ڈیزائن کے سانچے میں ڈھلتی چلی جائے گی، یہاں سے تصور کرتی چلی جائے گی، فوراً لباس گلے میں پہنا دیا جائے گا، وہ اتنا خوبصورت لگے گا، وہ جنتی لباس اس اسلام کی مقدس شہزادی کو اتنا خوبصورت لگے گا کہ جنت کی حورین دیکھ کر اس کو داد دے گی، جنت کی حورین اس کی تعریف بیان کرے گی، وہ اتنا خوبصورت ہوگا۔ اچھا کپڑا پہننا، اچھے ڈیزائن کا کپڑا پہننا، عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو، ہر ایک عورت کا شوق ہوتا ہے اچھا کپڑا پہننا۔ تو ان تمام خواہشات کو مٹی میں دفن کر دو۔ گارے سے بنائے گئے مٹی کے اس بدن کو کیا سجانا، ارے سجانا ہے تو اپنے ایمان کو سجاؤ، اپنے ایمان کو سجاؤ، اپنے ایمان کو خوبصورت بناؤ، یہی ایمان جنت میں جا کے تمہیں خوبصورت بنائے گا۔ یہاں عورتیں زیور بنانے کے لیے پیسہ جوڑتی ہیں، 1 روپیہ اکٹھا کرتی ہیں، شوہر کو پتہ تک نہیں چلنے دیتی، 1 روپیہ اکٹھا کر کے وہ زیور بنواتی ہیں، نتھلی بنواتی ہیں، جناب اعلیٰ کوکا بنواتی ہیں، چوڑیاں سونے کی بنواتی ہیں۔ ہر ایک عورت کا شوق ہوتا ہے کہ میں زیور پہنوں، ہر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میں سونا پہنوں، تو وہ 1 روپیہ اکٹھا کر کے دنیا میں زیور بنواتی ہیں۔ سنو، جنت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتوں کی طرح ایک فرشتہ ایسا پیدا کیا ہے، جب سے وہ پیدا ہوا ہے سونا بنانے لگا ہے، زیور بنانے لگا ہے جنت میں، جب سے وہ پیدا ہوا ہے اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے وہ زیور بنا رہا ہے۔ کن مقدس شہزادیوں کے لیے؟ وہ عورتیں جن کو دیکھنے کے لیے جنت کی تمام حورین بیتاب ہیں، جنت کی تمام حورین یہ خواہش رکھتی ہیں کہ اسلام کے مقدس شہزادی وہ کب دیکھیں گے۔ وہ فرشتہ جب سے پیدا ہوا ہے زیور بنانے لگا ہے، جنتی زیور ابھی بھی بنا رہا ہے اور قیامت تک یہ بناتا رہے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی یہ ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ اب جن سانچوں میں وہ زیور بنا رہا ہے ان سانچوں میں سے ایک سانچہ اگر دنیا کے سورج کو دکھایا جائے تو یہ بیچارہ سورج شرما کر نظر آنا بھی بند کر دے، وہ اتنا روشن سانچہ ہے۔ اس روشن سانچے کے اندر اسلام کی مقدس شہزادیوں کے لیے زیور بنائے جا رہے ہیں۔ اب وہ کون سی 5 خدمات ہیں، کون سی 5 فضیلتیں ہیں جن کے کرنے سے عورت مرد سے پہلے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ نمبر 1، بچے کو 9 ماہ اپنے شکم میں رکھنا، درد سہنا، تکلیفیں سہنا، دکھوں کا سامنا کرنا، 9 ماہ بعد پھر موت کی سی اذیت پا کر بچے کو شکم سے گود میں لے کے آنا، یہ درد سہنا، تکلیفیں سہنا، یہ قربانی ایک ایسی قربانی ہے
جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. جب ایک ماں بچہ جن رہی ہوتی ہے، بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس وقت تمام فرشتے اس ماں کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اس لیے تو یہ زندہ ہوتی ہے. اگر فرشتے دعا نہ کریں تو یہ درد اتنا تکلیف دہ درد ہوتا ہے کہ ماں کو زندہ ہرگز نہ رہنے دیں. وہ فرشتے اوپر سے دعا کر رہے ہوتے، مالک اس ماں کی خیر فرمان، ماں کو ایک بار نئی زندگی دے. اس لیے موت کسی اذیت دے کر اللہ تعالیٰ ماں کو ایک نئی زندگی دیتا ہے. یہ فرشتوں کی دعاؤں کا صدقہ. یہ ایک فضیلت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اب کافی عورتیں ہیں نا جو میڈیکل کے ذریعے بچوں کا پیدا ہونا، حمل کا ٹھہرنا بند کرا دیتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عورتوں میں سے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی چور ہیں. قیامت کے دن ایسی عورتوں سے پوچھا جائے گا. فرمایا نمبر 2، شوہر کی خدمت گار عورت. شوہر کی خدمت کرنے کی یہ جو فضیلت ہے نا اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. حالانکہ شوہر کی خدمت کرنا عورت پہ فرض نہیں ہے. شوہر کے کپڑے دھونا، شوہر کا جوتا صاف کرنا، کچن سنبھالنا، واش روم صاف کرنے، کپڑے دھونے، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، یہ عورت پہ فرض نہیں ہے. یہ بیوی پہ فرض نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ گنہگار ہے. ہرگز نہیں. بچے جننا عورت پہ فرض ہے. اگر وہ بچے نہیں جنے گی جان بوجھ کر، اگر وہ میڈیکل کے ذریعے حمل کا ہونا بند کرا دے گی، حمل کا ٹھہرانا بند کرا دے گی تو وہ چور ہے، وہ گنہگار ہوگی. بچے پیدا کرنا فرض ہے اس پہ. شوہر کی خدمت فرض نہیں ہے. فرض نہ ہونے کے باوجود بھی اگر عورت بیوی ہماری خدمت کرتی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارا جوتا صاف کرتی ہے، کچن سنبھالتی ہے، واش روم صاف کرتی ہے، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، پھر اس کا مطلب وہ ہم پہ احسان کر رہی ہے. پھر ہمیں احسان فراموش نہیں بننا چاہیے. ہاں، شوہر کی رسپیکٹ کرنا، شوہر کو عزت دینا عورت پہ فرض ہے. شوہر کی نسل کو آگے بڑھانا عورت پہ فرض ہے. یہ فضیلت بھی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اس فضیلت کی بدولت بھی عورت مرد سے پہلے جنت میں داخل ہو. نمبر 3، اپنے گھر کے کمرے کے اندر مصلی بچھا کے 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت. یہ عورت بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند. نمبر 4، جب چلتی ہے خود کو چھپا کے چلتی ہے کہ کہیں غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے. خوشبو لگا کے نہیں چلتی، فیشن کر کے نہیں چلتی، سرخی پاؤڈر ہار مساک کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے باہر نہیں چلتی. جب چلتی ہے اس کا سارا جسم پردے میں ڈھمپا ہوا ہوتا ہے، کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑے. اگر پڑ گئی تو اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے گا، اس کا رسول مجھ پہ ناراض ہو. میں فیشنیبل ہرگز نہیں بننا چاہتی، میں اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہوں. ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. نمبر 5، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے اولاد کی اچھی تربیت کرنے والی عورت. یہ عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند.